نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے معزز ناظرین، سامعین، مہمان نوازی کر رہے جناب سید خرم صاحب قبلہ مد اللہ ظلہ العزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری اور آپ کی کا خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک اور رمضان المبارک کا مہینہ دکھایا، اور اس مہینے میں عبادت و ریاضت، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو یا نماز پنجگانہ اور نماز تراویح کی شکل میں ہو، کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کا مہینہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ اس کے لفظ سے فضیلتیں اور برکتیں پھولوں کی طرح سے جھڑتی ہیں۔ اگر اس کے لغوی اور لفظی پس منظر میں کچھ دیر رہ کر کے گزارا جائے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنا گہرا ربط ہے اس لفظ رمضان کا برکتوں کے ساتھ، سعادتوں کے ساتھ، نیک بختیوں کے ساتھ، اخروی دولت کے ساتھ۔ چنانچہ رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے، اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام رحمان الرحیم ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام رمضان بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رمضان آیا، رمضان چلا گیا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان رخصت ہو گیا، کیونکہ یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ رمضان رمضان سے مشتق ہے، بنا ہوا ہے، اور رمضان ایسی بارش کو کہتے ہیں جو موسم خریف کے اندر ہوتی ہے، اور جب یہ بارش ہوتی ہے تو زمین کو بالکل صاف اور ستھری کر دیتی ہے، زمین کو تنکوں سے، گرد و غبار سے دھو دیتی ہے، زمین کو صاف و ستھرا کر دیتی ہے۔ ایسی بارش کو رمضان کہتے ہیں۔ اسی سے رمضان بنا۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مبارک اور ایسی فضیلت کا حامل ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو امت کے گناہوں کو دھو کر کے پاک و صاف اور ستھرا کر دیتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور لفظ کے ساتھ معنی کا اتنا گہرا اور مستحکم ربط اور رشتہ ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی فرمایا گیا کہ رمضان رمز سے بنا ہے، اور رمز کہا جاتا ہے اس تیز دھوپ کو کہ جب اس دھوپ میں کوئی قدم رکھے تو چلنے کی سکت نہ کر سکے، چلنے کی اس کے اندر ہمت نہ ہو سکے، اتنی دن کے اندر دھوپ کے اندر تپش ہوتی ہے، اس دھوپ کو رمز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ مہینہ بھی جب طلوع ہوتا ہے، جب 11 مہینے گزارنے کے بعد رمضان کا یہ 12واں مہینہ آتا ہے، تو جس طرح سے وہ گرمی، سخت کی گرمی، شدت کی گرمی جس طرح سے انسانی بدن کو جلا دیتی ہے، جس طرح سے جس چیز پر لگتی ہے اسے جھلسا دیتی ہے، اسی طرح سے یہ مہینہ جب آتا ہے تو گناہوں کو جھلسا دیتا ہے، گناہوں کو الگ کر دیتا ہے، گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے رمضان، کہ لفظ لفظ سے اس کے اندر بخشش کا معنی، مغفرت کا معنی، سعادتوں کا معنی، نیک بختی کا معنی ظاہر ہوتا ہے اور جھلکتا ہے۔ اسی لیے جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور ہمیں کچھ بھی پل نیکیوں کے ساتھ گزارنے کا موقع مل جائے تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا، تقریر فرمائی اور فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس ایک عظیم اور مبارک مہینہ آ پہنچا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں روزہ کو فرض کر دیا ہے اور اس کی رات میں قیام کو نفل کر دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کرے تو وہ دوسرے مہینے میں فرض ادا کرنے کی مثل ہے، اور جو شخص اس مہینے میں فرض ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غم گساری کا بھی مہینہ ہے، دکھ درد بانٹنے کا بھی مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں زیادتی کر دی جاتی ہے، مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ اور فرمایا، جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے اور اس کی گردن کے لیے دوزخ سے آزادی ہے، اور اس کو بھی روزہ دار کی مثل اجر ملے گا، اور اس روزہ دار کی اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کی یہ استطاعت نہیں کہ وہ روزہ دار کو افطار کرا سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو روزہ دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کرائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، جس کا اوسط مغفرت ہے، اور جس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک خطبے کے اندر جو رمضان المبارک کی آمد پر دیا، اس میں بہت ساری برکتوں کا ذکر آپ نے فرما دیا کہ کس طرح سے ہر نیکی کا اجر اور ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ نیکی تو نیکی ہوتی ہے، چاہے جب بھی کی جائے وہ انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے، وہ انسان کے مقام و مرتبے کو زمین سے اٹھا کر زمین کی پستی سے لے جا کر آسمان کی بلندی تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ نیکیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت اور برکت رکھی ہے۔ لیکن رمضان المبارک کی ساعتیں اتنی مبارک ہیں، اتنی خوشگوار اور اتنی رحمتوں سے بھری ہوئی ہے کہ اگر ایک کوئی نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ نیکی جو وہ دوسرے مہینے میں کرے اس سے اس کا درجہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 70 گنا زائد ہو جاتا ہے، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ بلکہ اس مہینے میں انسان خالص ہو کر کے، مخلص بن کر کے اپنے رب کی عبادت کر سکے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو بھی بند کر دیتا ہے تاکہ کوئی بھی شیطان میرے کسی بندے کو گمراہ نہ کر سکے، بہکا نہ سکے، میری عبادتوں اور میری رضا جوئی حاصل کرنے میں رکاوٹ اور حائل نہ ہو سکے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مہربانی ہے کہ جب وہ چاہتا ہے کہ صرف ہم اس کے ہو کر کے اس کی عبادت کرے تو شیاطین کو بھی جکڑ دیتا ہے، قید کر دیتا ہے کہ تم میرے بندوں کو گمراہ نہ کرو، تم میرے بندوں کو بہکاؤ نہیں، اس لیے کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ شعبان جو اس سے پہلے گزرا میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہ صدقہ خیرات جو دوسرے مہینوں میں کرتے ہیں، اس مہینے میں اگر وہی صدقہ خیرات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں بڑھا کر کے آپ کو عطا فرماتا ہے۔ اتنی برکت اس مہینے کے اندر پروردگار عالم نے رکھی ہے۔ بے شک نماز ہو، صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کی نیکیوں میں اس مہینے کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک خاص بات اس فضیلت کے پیچھے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مجید، فرقان حمید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس مقدس کلام کو نازل کرنا چاہا
تو اسی مہینے کا انتخاب فرمایا۔ رب تبارک و تعالی چاہتا تو کسی مہینے میں اسے نازل فرما سکتا تھا، مگر قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا۔ اور لیلۃ القدر کس مہینے کے اندر آتی ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آتی ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد بھی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام کو اتارا۔ تو جس مقدس کلام کو اتارنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب پروردگار عالم نے فرمایا وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو جب کلام اللہ سے اس مہینے کا رشتہ اتنا گہرا ہے کہ اسی مہینے کے دامن میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اتارا، تو اس سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ مہینہ کوئی 11 مہینے سے بالکل الگ ہو سکتا ہے، 11 مہینوں کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں پروردگار عالم نے اپنا مقدس کلام اتارا ہے۔ اور کلام اتارنے کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ دیکھو یہی مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید اتارا ہے۔ اور ایک اور بات اللہ رب العزت نے اس مہینے کے حوالے سے ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ لکھ دیا گیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پچھلی امتوں پر روزہ لکھ دیا گیا تھا۔ کیا انداز ہے پروردگار عالم کے بیان کا۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو یہ بھی فرماتا کہ اللہ نے فرض فرما دیا ہے، فرض کر دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ اس کو تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے، گویا اللہ تبارک و تعالی نے روزہ ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ اتنی بڑی عبادت ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، ہمیں دے دیا ہے، جیسے کوئی دولت دی جاتی ہے، جیسے کوئی جائیداد کسی کے نام کر دی جاتی ہے، لکھ دی جاتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کی دولت بن جاتی ہے، اسی طرح سے پروردگار عالم نے فرمایا کہ روزے کو تمہارے اوپر لکھ دیا گیا، گویا روزہ ایک ایسی دولت ہے جو پروردگار عالم نے خصوصیت کے ساتھ اپنے بندے کو عطا فرمایا۔ اسی لیے فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے کو لکھ دیا گیا، تمہارے اوپر روزے کو فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں کے اوپر بھی روزہ لکھ دیا گیا تھا، فرض کر دیا گیا تھا۔ کاہے کے لیے؟ لعلکم تتقون۔ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی کام جب کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ٹارگٹ، مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اس کا بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حصول۔ لعلکم تتقون، پروردگار عالم نے فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے روزے کے 2 اجر کیے ہیں، یعنی اجر کے 2 حصے فرمائے ہیں۔ ایک اجر وہ ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے، اور وہ بھی ایسا اجر ہے جو تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ کی جزا یہ ہے، بدلہ یہ ہے، ایک بدلہ کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ گے، تقوی والے ہو جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی انسان کے اندر ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو انسان کو برائی کرنے سے روک لیتی ہے، چاہے وہ جس طرح کی بھی برائی ہو، چاہے اس کا تعلق زبان سے ہو، لغویات بولنے سے ہو، یا غلط باتیں سننے سے ہو، یا غلط چیزیں دیکھنے سے ہو۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر اس کو کما حقہ برتا جائے، اس کو ادا کیا جائے، تو ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے جو چیز ہمیں تمام برائیوں سے روک دے گی، تمام برائیوں سے الگ کر کے اچھائیوں کے سامنے کر دے گی، اور ہم برائیوں سے کٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں گے۔ تو ایک سب سے بڑی چیز ہے تقوی، کہ جب تقوی کا حصول ہو جاتا ہے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالصاً عبادت کرتا ہے۔ اس کے اندر نہ تو ریا کی آمیزش ہوگی، نہ دکھاوا پن ہوگا، اور نہ کسی طرح کی کوئی
ملوث کرنے والی عبادتوں کو چیز ہوگی، بلکہ اس کی عبادت خالص ہوگی۔ بے میں شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حلال چیزوں سے بھی منع کر دیا۔ روزے کے اندر، روزہ عربی میں صوم سیام کہا جاتا ہے، اور صوم کا معنی ہی ہوتا ہے رکنا، یعنی اس رکنا، کے اندر انسان حلال چیزوں سے بھی رکتا ہے، حرام چیزوں سے تو ہمیشہ رکنا ہے، لیکن رمضان المبارک کا روزہ ایسا روزہ ہوتا ہے کہ انسان اس میں حلال چیزوں سے بھی رکتا ہے۔ کھانے پینے اور دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں جو عام دنوں کے اندر انسان کو اس کی اجازت ہوتی ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں اس چیز کو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو آخر یہ حلال چیزوں پر پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے؟ ایک متعینہ مدت کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جب بندہ حلال چھوڑنے کا بھی عادی ہو جائے گا تو پھر وہ ہر کام میں غور و فکر کرے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو کام ہم کرنے چاہ رہے ہیں یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے، یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ انسان جب اس طرف بڑھے گا اور اس طرح سے اپنے آپ کو عادی بنائے گا تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ قدم کو پھونک پھونک کر کے رکھنا، اس طرح اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ایک دنیاوی بہت بڑا اس بے کا شک فائدہ ہے جس کا تعلق آخرت سے بھی ہے۔ اور ایک اور بڑی چیز جو روزے کے تعلق سے ہے، جو کسی بھی عبادت کے اندر نہیں ہے، اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ خصوصیت ہے جو رمضان المبارک کو یا رمضان المبارک کے روزے کو یا روزے والی اس عبادت کو تمام عبادتوں سے الگ کر دیتی ہے۔ وہ کون سی خصوصیت ہے؟ وہ کون سی خاصیت ہے؟ وہ خصوصیت یہ ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے۔ ذرا آپ توجہ تو کریں کہ اللہ کے لیے ہی ساری عبادتیں کی جاتی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، جتنی نیکیاں آپ جانتے ہیں یا جتنی نیکیاں آپ کرتے ہیں وہ ساری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے، وہ کوئی انسان کسی غیر کے لیے نہیں کرتا۔ مگر کیا وجہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے؟ اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق باطن سے ہے، کہ جب تک انسان کسی کو باخبر نہیں کرتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں ہے کہ روزے سے میں ہوں، تب تک پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ یہ شخص روزے سے ہے یا روزے سے نہیں ہے۔ ایک باطنی عبادت ہے، اور جو عبادت چھپ کر کے ہوتی ہے، جو عبادت باطنی ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر، آہستہ۔ اس لیے کہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ جب پبلک کے اندر وہ کام کیا جائے تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر ریا کی آمیزش ہو جاتی ہے، لیکن وہی عبادت جب تنہائی میں کی جاتی ہے، جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، جہاں کوئی سننے والا نہ ہو، تو اس عبادت کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس عبادت کے اندر جو اخلاص پیدا ہوتا ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھپ کر کے اور پوشیدگی میں جو عبادت کی جاتی ہے اس عبادت کا درجہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو اس روزے کو اپنی جانب منسوب فرمایا، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ روزہ باطنی عبادت ہے، اور اس کا اجر بھی تو ساری نیکیوں کا، ساری عبادتوں کا پروردگار عالم ہی عطا فرماتا ہے۔ مگر اس کے اجر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ دوسری جتنی عبادتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ایک نیکی کا جو اجر ہوتا ہے وہ 10 سے لے کر کے 700 گنا تک ہوتا ہے، یعنی سب کی حد بندی فرما دی گئی۔ یہ نیکی ہوگی تو اس کا ثواب یہاں سے یہاں تک ہوگا، 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک ہوگا۔ اگر آپ قرآن پاک کی ایک حرف پڑھتے ہیں تو آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہے، تو 10 سے لے کر کے 700 گنا تک نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔
لیکن جب کبھی کسی چیز کی حد بیان کر دی جاتی ہے تو اس کی اہمیت بھی محدود ہو جاتی ہے، لیکن جب کسی چیز کی حد بیان نہ کی جائے تو اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا عام عقل کی بات نہیں ہوتی ہے، عام انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس کا جو اجر تھا اس کو بیان نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ قربان جائیے کہ جب پروردگار عالم روزے کا بدلہ عطا فرمائے گا، صلہ عطا فرمائے گا، تو کیا کچھ نہیں عطا فرمائے گا، سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا تو اس کا وہ جس طرح سے رحیم و کریم ہے، وہی اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا اجر دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجیر ہے، نجات دینے والا ہے، اجر دینے والا ہے، گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینے والا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا اپنے پاس سے تو کس طرح سے عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات یہ بھی کہی گئی محدثین نے کہ یہ جو لفظ ہے اس کو ایسے بھی پڑھا جائے گا، الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ یعنی جب کوئی شخص عبادت میں یہ روزے کو ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خود اس صوم کا، اس روزے کا بدلہ ہوتا ہے، خود اس کو رب مل جاتا ہے۔ اور جب اس کو رب مل جائے، اس کو کائنات کی کون سی بے چیز شک ہے جو نہیں ملی، اس کو ساری نعمتیں مل گئی، اس کو ساری بہاریں مل گئی۔ تو روزہ ایسی عبادت کا نام ہے کہ اس کے نتیجے میں پروردگار عالم خود بندے کا ہو جاتا ہے، نیکیاں بھی بے حساب عطا فرماتا ہے اور اس سے راضی بھی ہوتا ہے اور ہر طرح کی دولتوں سے اسے نوازتا بھی ہے۔ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دروازہ بھی جنت کے اندر جانے والا ایسا بنایا ہے جس کا نام ہے ریان، اور یہ دروازہ ایسا ہے جس سے ہر کوئی نہیں جا سکتا۔ بہت سے دروازے ہیں، جنتی حضرات اس سے ہو کر کے گزریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر بات کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریان نام کا ایک دروازہ ایسا بنایا کہ اس دروازے سے ہو کر صرف وہی جائے گا جو دنیا کے اندر روزہ رکھتا ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک روزے دار کی کیا فضیلت ہے، ایک روزے دار کا مقام و مرتبہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت تو بناتا ہی ہے، اس کے لیے الگ سے دروازہ بناتا ہے، اس کے لیے الگ سے استقبال کا دروازہ بناتا ہے کہ اے روزے دار بندو، تمہیں اس راستے سے ہو کر کے جنت میں داخل ہونا ہے، اس راستے سے ہو کر کے جنت میں جانا ہے۔ یہ اس کا صلہ ہے جو تم نے بھوک اور پیاس کو میرے لیے چھوڑا تھا، میرے لیے ترک کیا تھا، تو آج تمہاری شان یہ ہے کہ تمہارے لیے ایک الگ دروازے کا انتظام کیا گیا ہے، تم کسی اور دروازے سے ہو کر کے نہیں جاؤ گے بلکہ اس دروازے سے ہو کر کے جاؤ گے۔ یہ تمہارے لیے بنایا گیا ہے، یہ تمہارے لیے تمہارے رب نے انتظام فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العزت، ایک آخری بات عرض کروں اس لیے کہ اور بھی مہمان حضرات موجود ہیں، ایک اور بات خاص یہ ہے کہ عام طور پر بھوک کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک منہ سے ایک بو آتی ہے جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، جس سے طبیعت انسانی نفرت کرتی ہے، مگر روزے دار اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، کتنا مرتبے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے وہ پروردگار عالم کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ انسان اس سے نفرت کرے تو کرے، مگر ہمارا رب اس سے مشک سے بھی بہتر بنا دیتا ہے، ہمارا رب اسے مشک سے زیادہ خوشبودار بنا دیتا ہے۔ تو ایسی چیز جس سے طبیعت انسانی نفرت کرتی ہے، اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت اس مہینے کے اندر کس طرح سے برسات برساتی ہے، کس طرح سے اللہ کی رحمتیں جھما جھم برستی ہے کہ جس سے طبیعت انسانی نفرت کر رہی ہے، پروردگار عالم اس کو مشک سے بھی زیادہ
بہتر اور خوشنما اور خوبصورت ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں رمضان کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور جو حضرات اس سے جڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور تمام حضرات کو قبول فرمائے۔ آمین وما آمین۔ علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ، ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ، بہت بہترین تقریر ہوئی آپ کا، بہت بہترین خطاب ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو دعوت دی جائے گی، اور امید و یقین ہے کہ انشاءاللہ دعوت کو قبول کریں گے آپ۔ انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ ضرور۔ جی روح المنیم صاحب، جی آپ کلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا آپ نے تقریر سماعت کی، الحمدللہ ایک دم دل باغ باغ ہو گیا، بہت ہی ایمان افروز تقریر حضرات نے سماعت کی۔ انشاءاللہ میں کچھ اشعار پیش کرتا ہوں نعت پاک کے، اور حضور کی آمد کے حوالے سے ایک بہت ہی مشہور معروف نعت کے اشعار پیش کرتا ہوں۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد والسلام علیکہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ہی نہیں سارے زمانے کی خوشی ہے، زمانے کی خوشی ہے، زمانے کی خوشی ہے، میری ہی نہیں سارے زمانے کی خوشی ہے، زمانے کی خوشی ہے، زمانے کی خوشی ہے، میری ہی لگے میری زندگی سارے زمانے کی خوشی ہے، میری زندگی سارے زمانے کی خوشی ہے، کونین میں سرکار کے آنے کی خوشی ہے، آنے کی خوشی ہے، کونین میں سرکار کے آنے کی خوشی ہے، آنے کی